سفر کتنا بھی آرام دہ ہو، سفر کتنا بھی آرام دہ ہو، خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ سفر کتنا ہی آرام دہ ہو، خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ شریعت کا کوئی حکم لے لیجئے، شریعت کا کوئی حکم لے لیجئے، فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ وہی کے سامنے جو اپنی عقل لڑاتا ہے، وہی کے سامنے جو اپنی عقل لڑاتا ہے، خدا ایسے نادانوں سے راضی نہیں ہوتا، خدا ایسے نادانوں سے راضی نہیں ہوتا۔ کوئی چاہے اجمیر کے کتنے ہی چکر کاٹ لے، کوئی چاہے اجمیر کے کتنے ہی چکر کاٹ لے، خدائی رجسٹر میں وہ حاجی نہیں ہوتا، خدائی رجسٹر میں وہ حاجی نہیں ہوتا۔ سفر کتنا ہی آرام دہ ہو، خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ سفر کے تعلق سے گزشتہ کل بھی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی، آج بھی کرنی ہے۔ اور یہ جو مصرع ہے، سفر کتنا ہی آرام دہ ہو، خطرے سے خالی نہیں ہوتا، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے سفر کے تعلق سے، تو اس پر بھی کچھ بات کریں گے۔ لیکن پہلے ایک بات سن لیجئے۔ دیکھیے کچھ دن تک ماشاءاللہ بہت خاموشی رہی ہماری مسجد میں، اب واپس نماز سے پہلے بہت شور ہوتا ہے۔ جون سی فجر میں خالی سکون ہوتا ہے، باقی فجر کے علاوہ کوئی نماز ہو اتنا شور۔ اب یہاں آدمی نماز پڑھ رہا ہو، سنت نفل، اس میں ڈسٹرب ہوتا ہے، عبادت کر رہا ہے اس میں ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اور آقا کی تعلیم دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مکان میں کہ آقا اپنے مکان میں جب داخل ہوتے تو اس طریقے سے سلام کرتے کہ جاگنے والا سلام کا جواب دے دے اور سونے والے کی نیند میں خلل واقع نہ ہو۔ اور آقا کا گھر ہمارے جو مکانات ہیں اس طرح کے نہیں ہوتے تھے۔ ایک بیڈ روم فلیٹ جو ہے نا وہ بھی بڑا ہے ہمارا یہاں کا 1 بیڈ روم فلیٹ۔ آقا کا گھر وہ معمولی سا گھر تھا، لیکن پھر بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو خلل واقع نہ ہو۔ یہ ہے دین کی بنیادی تعلیم۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے غالباً یا کسی اور کا شعر ہے کہ مباش در پے آزار و ہرچ خواہی کن، وہ کہتے ہیں مباش در پے آزار و ہرچ خواہی کن، کہ در شریعت ما از غیر ما گناہ نیست۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ دو، اس کے علاوہ جو چاہے کرو، شریعت مطہرہ میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، چاہے وہ ہم سے شکایت کرے یا نہ کرے۔ آقا اپنے گھر میں زور سے سلام کرتے، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سو رہی ہوتی اور نیند ان کی اگر کھل جاتی تو کیا وہ شکایت کرتی؟ نہیں کرتی۔ سلام تو نیکی عبادت ہے، سلام تو کیا ہے؟ نیکی ہے، عبادت ہے۔ اور شریعت نے تعلیم دی ہے کہ گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، یہ تعلیم ہے شریعت کی۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ مفہوم یہ ہے، ایک بات اس میں کہ جب اپنے گھر میں داخل ہو تو کیا کرو؟ سلام کرو۔
تو بھائی سلام تو کرنے کا حکم ہے. اگر کسی کی نیند میں خلل واقع ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ بھائی میں کیا جانوں، شریعت کا حکم ہے. لیکن شریعت نے کوئی حکم علل ٹپ نہیں دیا، کوئی حکم علل ٹپ نہیں دیا. یاد رکھیے یہی حکم اگر مسجد میں رمضان المبارک میں بیان ہو رہا ہے یا کوئی اور دن رمضان المبارک کے علاوہ گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی سفر سے آیا ہے، کوئی تھکا ہوا ہے، کوئی آرام کر رہا ہے، اتنی زور سے بیان سننا بھی جائز نہیں ہے کہ اس کے آرام میں خلل واقع ہو. یاد رکھنا. یا مسجد کو چھوڑیے، آج کل موبائل ہے، کسی نے کیا بھیجا، واٹس ایپ بھیجا ہے، یا یہ کہ آپ لائیو اسٹریمنگ سن رہے ہیں یا یوٹیوب استعمال کر رہے ہیں، اور پڑوس میں کمرہ ہے. ہم جس کمرے میں ہیں وہاں کوئی اور نہیں ہے، پڑوس میں کوئی بڑی عمر کے صاحب ہے یا کوئی بیمار ہے، کوئی مسافر ہے. آپ کو سننا ہے اتنی آواز سے سنو کہ اس کے آرام میں خلل واقع نہ، اس کو تکلیف. دین کی باتیں سننا عبادت. اس سے آگے میں آپ کو کہوں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا عبادت. اپنے گھر میں، مکان میں یا کہیں اور اگر کوئی آدمی جو حالت میں نے بتائی وہ ہے، آہستہ تلاوت کرو، زور سے تلاوت مت کرو. یہ حکم ہے شریعت. مسجد میں ہم داخل ہو، سلام کرنے کو منع کیا گیا. حالانکہ سلام عبادت ہے، نیکی ہے. کیوں؟ لوگ الگ الگ عبادتوں میں مشغول ہو سکتے ہیں. کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی تسبیحات پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں. فرمایا مسجد میں داخل ہو تو سلام مت کرو. ہاں اگر میں پہلا بندہ ہوں کہ جو مسجد میں داخل ہوا، کوئی اور نہیں ہے، اور میں سلام کروں، کوئی حرج نہیں. لیکن عبادت میں مشغول ہے لوگ، اب زور سے سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں. کتنی زور سے بات چیت ہوتی. ٹھیک ہے، کبھی آدمی کو کوئی کام ہو سکتا ہے، ضروری بات ہے، کوئی منع نہیں کرتا، کچھ پوچھنا ہو. یہ تو باقاعدہ نیت کر کے بیٹھتے ہیں، بات چیت کرنے کی نیت کر کے بیٹھتے ہیں. بھائی اگر آپ جلدی آئے ہیں، بیٹھے ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا، خاموش ہو جاؤ، صف میں آ کے بیٹھ جاؤ. یعنی یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، محرومی کی بات ہے، بدقسمتی کی بات ہے. 10 منٹ پہلے مسجد میں آ گئے، 20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، اور پہلی صف میں ان کو جگہ نہیں. جو بعد میں آیا ہے وہ پہلی صف میں ہے. یاد رکھیے پہلی صف والوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ رحمت کی دعا کی ہے ان کے لیے. صحابہ کرام کہتے رہے کہ کاش کہ حضور ذرا آگے بڑھے. حضور نے پہلی صف والے کے متعلق رحمت کی دعا کی تو صحابہ نے فرمایا دوسری صف والوں کے لیے. حضور نے پھر وہی جملہ دہرایا کہ پہلی صف والے کے لیے. تو پھر صحابہ نے کہا کہ حضور دوسری صف والے کے لیے. فرمایا کہ نہیں، پہلی صف والے کے لیے. 3 مرتبہ پہلی صف والے کے لیے دعا کیے، پھر دوسری صف والے کے لیے. لیکن آج ہمیں احساس ہی نہیں ہے. آدمی جلدی آیا ہے، کوئی بیٹھ کے بات کر رہا ہے، کوئی کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے. اس کو اس کے سوا کیا کہہ سکتے ہیں کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا. حنیف بھائی شاعر نے کہا ہے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. بڑی بات کہی ہے. متا یعنی ساز و سامان. فرمایا کہ چلو وہ تو گیا ہے، اس کا افسوس ہوتا تو بھی الگ بات تھی، لیکن یہ تو افسوس کا بھی افسوس نہیں ہے. جو نقصان ہے اس پہ بھی افسوس نہیں ہو رہا ہے. احساس زیاں جاتا رہا. کچھ بھی پڑی نہیں ہے. پہلی صف کی کوئی اہمیت نہیں. پہلے سے آئے ہوئے ہیں لیکن پہلی صف میں نہیں. اب دیکھیے آقا کا عمل، اور اس بات کو ذہن میں رکھیے. حضور کا مکان کہاں تھا؟ مسجد نبوی سے بالکل لگ کر. مثال لے لیجئے، جیسے پڑوس میں سینٹر ہے، مسجد کی دیوار اور سینٹر کی دیوار غالباً اب اس سمجھ جائے درمیان میں جگہ ہے نہیں ہے.
ہاں تو بالکل ویسا ہی کہ ایک ہے، اسی طرح حضور کے مکانات تھے ازواج مطہرات کے. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اذان کی آواز حضور کے کان میں پڑتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے، گفتگو کر رہے ہوتے، جیسے ہی اذان کی آواز آقا کے کان میں پڑتی تو ایسے ہو جاتے گویا کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں. ہے سعد اللہ صاحب کیا فرما رہے امی جان؟ یعنی ایسے ہو جاتے، ایسے اجنبی ہے کہ ابھی تو بات کر رہے لیکن یہ کہ پہچانتے ہی نہیں ہیں. اور میرا اور آپ کا کیا حال ہے عبدالقادر چچا؟ اذان ہو گئی، دیکھ کہاں تھی آئے وا ہے. ہاں وہ میرا ایک دوست آیا تھا ایکلیرا سے اسٹام میں، تو وہ کہنے لگا کہ یار અહીં તો ભારી છે એમ કે આપણને જે બી નવું જો એટલે પંચાયત કરવાનું ચાલુ જ થઈ જાય એમ કે આ નવું કબૂતર દેખાયું. હે ભાઈ અકરમ તરાતે બી એવું જ થતું હોય કે આ કોઈ નવું કબૂતર દેખાયું. तो फारूक भाई वो कहने लगे कि अजीब हुआ कि चलो पूछा तो भी कुछ नहीं. एक बड़े मियाँ आए वहाँ इस्लाम की मस्जिद में ने कहवा लगा कि मौल साहब આગલા બાણેથી આવ્યા કે પાછલા બાણેથી? नहीं समझ रहे हैं हसन भाई? આગલું બાણું ને પાછલું બાણું એટલે हाँ ये है कि वो ये पूछना चाहते थे कि लीगल या हाँ तो वो है. तो अब जो लीगल के अलावा आया हो तो उसकी मत मारी गई कि वो बोलेगा. ये हाल है हमारा. कुछ न करो, खामोश रहो, नेकी मिलेगी. मस्जिद में आकर बिला जरूरत बात की गुनाह मिलेगा. अब जिसको अमल नहीं करना है वो क्या कहेगा? वो भी बोल दूं क्या मस्जिदी नियत थोड़ी कर ली, यूं कहेगा वो. हाँ मैं जानता हूँ वो ये बोलेंगे कि ये मस्जिद थोड़ी है, यहाँ तो मस्जिद की नीयत की. तो मैंने कहा फिर वो बता हुजूर का अमल कि अजान के बाद ऐसे हो जाते थे जैसे पहचानते ही नहीं. तो फिर अब तुम क्यों एक दूसरे की पहचान कर रहे हो, क्यों तुम बातचीत कर रहे हो? और देखिए दो बैठेंगे, तीसरा आके बैठेगा, चौथा आके बैठेगा, पांचवा आके जो है वो बैठेगा. तो भाई आप बैठो ही मत, जो पहला बैठा है वही सबब बना है. वैसे हम कहाँ इबादत कर पाते हैं? अल्लाह ने मौका दिया है, आए चुपचाप रहो. हज़रत मौलाना यूसुफ बन्नूरी अलैहि रहमा के हालात में लिखा है, हज़रत मौलाना यूसुफ लुधियानवी अलैहि रहमा ने, जिसका मफहूम यह है कि हज़रत मस्जिद में दाखिल होते वक्त नमाज में बाकी होता, चुपचाप रहते, कुछ यानी तस्बीहात भी नहीं कर रहे होते, कुछ नहीं, होंठ हरकत नहीं कर रहे होते, चुपचाप बैठे रहते थे. तो एक दिन हज़रत से पूछ लिया कि हज़रत मस्जिद में आप आते हैं, न कुरान करीम की तिलावत करते हैं, न तस्बीहात करते हैं, चुपचाप खामोश आप बैठे रहते हैं, उसकी क्या वजह? हज़रत ने फरमाया जिसका मफहूम ये है, मुस्नद अहमद की रिवायत है, जिसका मफहूम है कि आदमी मस्जिद में दाखिल होता है, नमाज के इंतज़ार में बैठा है, चुपचाप भी बैठा रहता है, अल्लाह ताला एक फरिश्ते को मुकर्रर कर देता है कि उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहे. तो हज़रत के अल्फाज ये थे कि मैं चुपचाप इसलिए बैठता हूँ कि फरिश्ते को मशगूल करता हूँ. ये अल्फाज थे, क्या थे? फरिश्ते को मशगूल जो है करता हूँ. चौधरी साहब आपने शायद डायरेक्ट भी सुना हो, हज़रत जी मौलाना उमर साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, तो लिसानुत तबलीग, तो हज़रत फरमाते थे कि सुबह और शाम में जब तक मैं अमल एक नहीं कर लेता वहाँ तक और काम नहीं करता कि फरिश्तों को ड्यूटी पे लगा देता हूँ. क्या है ना आपसे? हाँ इसलिए मैंने कहा कि आपने सुना होगा, ये हज़रत के अल्फाज थे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही आपने सुन लिया ना, यही अल्फाज कि मैं किसी से मिलता नहीं, कुछ नहीं करता जब तक फरिश्तों को उनके काम में न लगा देता. तो अल्लाह ने मौका दिया है और हम ये अपनी बात थोड़ी कर रहे हैं. अल्लाह का घर है, अल्लाह की बातें आपको सुना रहे हैं. आप ये मत समझो कि आप मेरी बात नहीं मान रहे, आप अल्लाह की और अल्लाह के नबी की बातों को रिजेक्ट कर रहे हो. याद रखना, ये कोई मेरी बातें नहीं है.
اور واقعتاً میں ایک دو دن تو خاموش رہا کہ چلو یار ہوگا، لیکن یہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اور آئے ہیں تو بیٹھ جاؤ یا خاموش رہو، کچھ نہیں کیا تو شریعت دیکھیے خاموش رہنے پر بھی اجر ہے اور خامخواہ بات چیت کی گنہگار ہوں گے. کھڑے کھڑے بھی نہیں بات کرنا ہے، بیٹھے بیٹھے بھی نہیں ہے، آؤ صف میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت نماز سے کچھ دیر پہلے مراقبہ کرتے تھے. مسجد میں جلدی آ جاتے، مراقبہ جانتے ہو نا؟ ہاں، جو کئی دنوں سے سعد اللہ صاحب اب نہیں کر رہے ہیں نورانی بھائی، کئی دنوں سے اب نہیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ بالکل آنکھیں کھول کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ مراقبہ امتیاز بھائی وہ کرتے تھے. حضرت سے وجہ پوچھی کہ آپ نماز سے پہلے مراقبہ کیوں کرتے ہو؟ فرمایا کہ تاکہ نماز میں مفہوم ہے خشوع اور خضوع پیدا ہو. کسی بھی کام کو اچھی طرح کرنا ہوتا ہے تو پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ پریکٹس، نیٹ پریکٹس. فٹ بالر کیا کرتا ہے عبد الصمد چاچا؟ پہلے نیٹ ہے نا، فٹ بال کی پریکٹس کرتے ہیں. کرکٹر کیا کرتے ہیں ذاکر بھائی؟ نیٹ پریکٹس جو ہے وہ کرتے ہیں. تو وہ پہلے کیا جاتا ہے. فرمایا یہ وہ ہے کہ اب تک دنیا 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 تھی، اب میں اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ ڈائریکٹ جیسے ہی امام صاحب اللہ اکبر کہے ہمارا کنیکشن کس سے جڑ جائے؟ ہاں، وائی فائی کنیکٹ ہو جائے، وہ وائی فائی کنیکٹ ہو جائے. تو اللہ کے بندو جلدی آئے ہو، پہلی صف کا اہتمام کرو. اور دیکھیں کوئی مانے کہ نہ مانے، اپنے دل کو مناؤ کہ مجھے ماننا ہے. کوئی نہ مانے اس کی مرضی، نہیں مانتا وہ، اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ مجھے ماننا ہے اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بات. دیکھیے پہلے زمانے میں آج بھی ہوتا ہے، خانقاہ ہیں سعید بھائی، خانقاہ لگتی ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ دل کی صفائی ہوتی ہے. ہاں، اصل اسی پہ دل پر جو ہے وہ توجہ دی جاتی ہے. پہلے دور میں جو شیوخ ہوتے تھے تصوف کے اندر، وہ 3 باتوں پہ بہت زور دیتے تھے. 3 باتوں پہ کہ اگر تمہیں اپنے دل کی اصلاح کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنا ہے تو اشفاق بھائی کیا کرو؟ 3 باتوں پر خوب توجہ دو، دھیان دو. 3 باتیں سکھائی جاتی تھی. عطاء الرحمن صاحب، کم گفتن، دوسرا کم خفتن، اور تیسرا کم خوردن. امتیاز بھائی کیا ہوئی 3؟ نمبر 1 کم گفتن، نورانی صاحب دوسری کم خفتن، گف اور خف، اور تیسری ذاکر بھائی کم خوردن. یہ 3 چیزیں کہ اس پہ کنٹرول، کھانے پہ کنٹرول، سونے پہ کنٹرول اور بولنے پہ کنٹرول. 3 پہ کنٹرول. اگر دل کی اصلاح کرنی ہے 3 چیزوں پہ کنٹرول کرو تو جو ہے وہ اصلاح ہوگی. ان تینوں پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی تھی، مشق جو ہے وہ کرائی جاتی تھی. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے منور کرے. ہم ان کی کتاب روزانہ پڑھتے ہیں تعلیم میں. تو حضرت فرماتے تھے اپنے دور میں کہ اب قوا کمزور ہو چکے ہیں. قوا جانتے ہو نا؟ آپ گجراتی والوں قوو نہیں ہے، قوا جانتے ہو نا؟ باڈی ہے، طاقت. اب ہمارے جو یہ پارٹس ہے باڈی کے، یہ کیا ہو چکے ہیں؟ کمزور ہو چکے ہیں، پہلے جیسے طاقتور نہیں ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ اب میں نے یہ کیا کہ 2 کم نکال دیے اور 2 کو 1 کے ساتھ لگا دیا. میں ہم کو سمجھاؤں گا کیا کہنا چاہتے. تو حضرت کیا خانقاہ لگتی تھی، رمضان مبارک میں بھی معتکفین ہوتے تھے. حضرت فرماتے تھے کہ میرے یہاں اجازت ہے کہ بھائی جتنا کھانا ہو کھاؤ، اب کم خوردن نہیں، کھاؤ جتنا کھانا ہو. تو فرمایا یہاں سے کم نکال دیا، کھاؤ. دوسرا حضرت نے فرمایا خفتن، اس میں سے بھی ہم نے کم نکال دیا، جتنا سونا ہو سو. اور اتنی بات یاد رکھنا، جو جتنا کھائے گا اتنا ہی زیادہ سوئے گا. یہ سونا نیند کا نتیجہ ہے. بھوک ہوئے نے راپڑ ہوں کہ چلا 8 اڈی تو کلو اللہ ہٹ پٹی سے ہیں، انتڑیاں کیا پڑھ رہی ہے فاروق بھائی؟ کلو اللہ جو ہے وہ پڑھ رہی ہے. آدمی یہ کروٹ وہ کروٹ، وہ نیند آتی نہیں. بھوک ہوتی ہے تو آدمی کو نیند نہیں آتی، آتی بھی ہے تو جلدی کھل جاتی ہے.
تو کیا فرمایا کہ خوردن میں سے بھی کم نکال دو، جتنا کھانا ہو کھاؤ، خفتن میں سے بھی کم نکال دو، جتنا سونا ہو سو. فرمایا وہ جو 2 کم نکلے ہیں نا اس کو ادھر ویلکم کرنا ہے تیسرے کی طرف. اب حضرت فرماتے تھے میرے یہاں اصلاح کرنی ہے اپنے آپ کی، دل کو درست کرنا ہے. فرمایا ایک چیز پر میرے یہاں خاص توجہ اور دھیان دینا ہے، کم 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 گفتن. کیا فرمایا؟ کم 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 گفتن، یعنی جتنا زیادہ کنٹرول ہو سکے اپنے آپ پہ کنٹرول کرو، بات چیت نہ کرو، بغیر ضرورت مت بولو. ہمارے یہاں تو سب باتوڑی ہے نا. انڈیا جاتے ہیں تو کیا لے کے آتے ذاکر بھائی؟ پاتوڑی ہیں، اور یہاں کے سب باتوڑی. اور ہمارے یہاں تو باقاعدہ આપણે દાણા ચણા લઈને આવે ઇન્ડિયાથી તાકે અહીંયા બેહીને ખાય પછી ہیں. تو کیا ہے کہ کم 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 گفتن. شاعر کہتا ہے زمیں میلی نہیں ہوتی، زماں میلا نہیں ہوتا، جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا. زیادہ بولنے سے تو بہتر ہے چپ رہنا، زیادہ بولنے سے تو بہتر ہے چپ رہنا. کیا کہا؟ ادب کی حد میں رہنے سے سخن میلا نہیں ہوتا، کہ ادب کی حد میں رہے. ہم سعد اللہ صاحب کو چھوڑ کر سب کیا ہے؟ حنفی المسلک ہے. اب یہ دیکھو میں نے تو رنگ نہیں پہنی ہے، یہ تو ایک خاص وجہ سے پہن رکھا ہے، لیکن رنگ پہنتے. اب یہ بھی یاد رکھو مرد رنگ پہنے گا تو یہ آخر کی جو 2 انگلی ہیں نا اس میں پہننا ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ عورت کسی بھی انگلی میں پہن سکتی ہے. میں نے انگلی کہی، انگوٹھا نہیں کہا ہے. تو کیا ہے کہ کسی بھی انگلی میں، لیکن ہمیں یہ لاسٹو میں. دیکھیں شریعت نے قربان جائیں ہر چیز ہمیں بتائی ہے، ہر چیز ہمیں بتا دی ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ مول صاحب گلیاڑ کے ہاتھ میں پہروا، پوچھتے ہیں نا کہ بھائی گھڑی کس ہاتھ میں ہم باندھے. یہ سوال کیا گیا حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ سے، ان کے فتاوی میں ہے یہ بات. کسی نے پوچھا کہ بھائی اس میں شریعت کیا کہتی ہے، گھڑی کس ہاتھ میں باندھی جائے؟ حضرت نے فرمایا حضور کے ہاتھ میں یہ ہاتھ گھڑی تھی ہی نہیں. حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھڑی تھی ہی نہیں کہ حضور نے ہاتھ میں جو ہے وہ گھڑی باندھی ہو، تو گھڑی تو تھی ہی نہیں. مجھے یہ اس پہ سے یاد آیا، انگوٹھی پہ سے. فرمایا ہاں حضور نے انگوٹھی پہنی ہے، اور حضور انگوٹھی کس ہاتھ میں پہنتے؟ سیدھے ہاتھ میں پہنتے. دیکھیے اس میں ایک فائدہ یہ ہے، ہم لوگ استنجا کرتے ہیں، بڑا استنجا صاف کریں گے، الٹے ہاتھ میں پہنی ہے تو وہ کیا ہوگی؟ ہاں. لیکن کچھ لوگ دھیان نہیں دیتے، وہ چلتا ہے سب ہیں. تو فرمایا کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سیدھے ہاتھ میں ہی پہنو، ہاں ورنہ بیچارہ امتیاز بھائی مری جائے ہمارے. اب امتیاز بھائی نے جو ہے وہ الٹے ہاتھ میں پہنی ہے گھڑی ہے، اور ہمارے سعید بھائی نے سیدھے ہاتھ میں پہنی ہے. تو اس میں گنجائش دونوں ہے، کہ گنجائش دونوں ہے. یہ کوئی حلال حرام فرض واجب ایسا نہیں ہے. لیکن علماء نے یہ لکھا کہ ہاں حضور نے انگوٹھی سیدھے ہاتھ میں پہنی ہے، ہو سکے تو گھڑی کس ہاتھ میں باندھو. ارے ذاکر بھائی نے بھی الٹے ہاتھ میں پہن رکھی ہے. تو کیا ہے کہ اگر ہو سکے تو کون سے ہاتھ میں باندھو؟ سیدھے ہاتھ میں جو ہے وہ باندھو. وہ کس پر قیاس کیا؟ انگوٹھی کے اوپر کیا. تو پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ نصیحتیں کیا کرتے تھے؟ انگوٹھی کے اندر کندہ کراتے تھے، کچھ لکھاتے تھے انگوٹھی کے اندر. ہاں وہ شاعر نے کہا ہے کندہ کسی کا نگینے پہ نام ہوتا ہے، کندہ کسی کا نگینے پہ نام ہوتا ہے. ہاں تو اسی طرح سے کہ کندہ کرانا یعنی اندر لکھوانا انگوٹھی کے اندر. جیسے آج کل لوگ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس رکھتے ہیں ہے نا فون کے اندر، تو اسی طریقے سے یہاں تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کیا کندہ کرایا تھا اس کے اندر کہ قل الخیر والا فسکت. مفہوم یہ ہے ہمارے امام نے، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ
اگر بات کرنا ہے بولنا ہے تو خیر کی بات کرو اور کہو، ورنہ کیا رہو؟ خاموش رہو، چپ رہو۔ آدمی پہ مصیبتیں اسی سے آتی ہے، یہ مصیبت کا دروازہ ہے۔ ہاں، اسی لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ دیکھیے اللہ نے کتنا انتظام کیا کہ ہمیں تو پنجرا میں پورا لیش ہے عبد القادر چچا کیا ہے 32 دانتوں کا پہرا ہے یہ، لیکن کم بخت پھر بھی بھاگتی ہے۔ ہاں، اس نے انہیں تو ہوں کر لو چھے مرغا نے پنجرا میں پورے تھے، اس کو کیا ہے پنجرے کے اندر ہے، اور کہاں کہ کتنی ہوشیار આંગળી કરે ને ભરાઈ જાય અંદર. અમુક લોકોની આદત હોય ને ફારૂકભાઈ, આંગળી કરીને પછી ચાલા જાય કે હવે લડા કરો, તો وہ کرتی ہے. تو کہاں کہ صبح ہوتی ہے، حضور نے فرمایا اللہ اکبر ہیں، کیسے کیسے سمجھایا ہمیں. میں سب سے زیادہ محتاج ہوں، پہلے اللہ مجھے پہلے عمل کی توفیق دے پھر آپ کو. حضور نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے، باڈی کے حدیث میں آیا مفہوم میں کتنے پارٹس ہے؟ 360. کتنے جوڑ ہے 360 جوڑ ہے. فرمایا کہ سارے جو باڈی کے جوڑ ہے وہ زبان کے آگے صبح ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پناہ مانگتے ہیں، اس سے ریکویسٹ کرتے، درخواست کرتے کہ بھائی دیکھ تو سیدھی رہنا، تو یہ سیدھے رہیں گے ورنہ ٹوٹ جائیں گے، ہیں تو سیدھی رہنا. تو یہ سب پناہ مانگتے، کیوں؟ یہ تو بچ جاتی ہے. مار کس کو پڑتی ہے؟ ہاں، باڈی کو اور دوسرے اعضاء کو. یہ تو کیا ہے؟ اندر ہوتی ہے. ہاں، اسی لیے حضور نے فرمایا نہیں کہ 2 چیزوں کی گارنٹی دو، ایک 2 رانوں کے درمیان اور ایک 2 جبڑوں کے درمیان. تو میں کس کی گارنٹی دیتا ہوں؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آدمی سوچے بس خالی 2 گارنٹی دینی ہے. میں نے کہا یہ 2 جو ہے نا، اسی پہ ذرا عمل کر کے بتاؤ تو یہ بڑا مشکل ہے. تو بھائی اللہ کے گھر میں آئے، خاموش رہو، دوسرے کی عبادت میں خلل واقع نہ ہو، دوسروں کا جو ہے وہ خیال رکھو. ہیں جو آدمی اپنے لیے پسند نہیں کرتا دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتا ہے؟ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، کامل مومن، کہ دوسروں کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو کوئی ہماری نماز میں خلل واقع ہو، ایسا کرے، ہم برداشت کریں گے؟ اب آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے مول صاحب تمہیں تو آپ بیان تہاں કર્યું કે તે માટે કોઈ સાંભળવાવાળું છે જ નહીં, તો તમે બધા નમૂના શું કામના ہیں؟ تو آپ جو ہیں وہ بتاؤ ہیں، اور بات پہنچ جائے گی. محبت سے کہو، خود جو ہے وہ بچو. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی. کبھی ضروری بات ہے ٹھیک ہے، لیکن باقاعدہ اس نیت سے بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے. بہرحال کل سفر کے تعلق سے آپ کو بتایا تھا، ایک مجھے آج ذہن متوجہ ہوا ایک ضروری چیز کی جانب کہ وہ آپ کو بتا دوں. یہ مسئلہ نہیں بلکہ مسائل بہت سو کو معلوم نہیں ہوتا، تو میں نے سوچا کہ وہ آپ کو ذرا بتا دوں، آپ کو کام آئیں گے. دیکھیے کل میں نے آپ کو سفر کے مسئلے میں ایک بات یہ بتائی تھی کہ ندوۃ العلماء لکھنؤ، وہاں حرمین شریفین سے امام صاحب تشریف لائے تھے، وہاں کے بڑے عالم دین. تو کئی دن تک نمازیں ہوتی رہی، وہ اللہ کے بندے مسافر تھے، باوجود اس کے کیا کرتے رہے؟ ظہر، عصر، عشاء جو بھی 4 رکعت والی نماز ہے وہ پڑھاتے رہے، اور 4 پڑھاتے رہے. اب پیچھے تو اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو حنفی المسلک ہے، اور ہمارے یہاں امام کے لیے ضروری ہے کہ امام کی نماز اور مقتدی کی نماز یا تو ایک کیٹیگری کی ہو، یا پھر یہ کہ امام کی نماز مقتدی کی نماز سے کیا ہونی چاہیے؟ اعلیٰ ہونی چاہیے. ہاں، اعلیٰ ہونی چاہیے. اب یہاں نماز نہیں ہوگی، وہ تو 2 رکعت ان کی فرض ہوئی، وہ 2 فرض، اخیری 2 امام کی کیا ہو گئی؟ نفل ہو گئی، اور پیچھے مقتدی کی، ارے بولو، وہ مقیم ہے، کیا ہے؟ فرض. اور یہ امام نفل پڑھا رہا ہے، نفل کی نیت، مقتدی کی فرض کی نیت، نماز نہیں ہوتی. کس کی نماز بڑھیا ہو گئی؟ مقتدی کی بڑھیا ہو گئی، کیونکہ وہ فرض ہے. سب جانتے ہیں فرض نماز کا درجہ کیا ہے؟ نفل سے بڑا ہوا ہے، اعلیٰ ہے. یہ خالی ایک مسئلہ نہیں ہے. آج کل میں نے حضرت نے فرمایا نا قوا کمزور ہو گئے، تو لوگوں کو اب طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہے. کسی کو پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں، کسی کو پیچھے سے وہ کیا بولتے ہیں، وہ بیماری کا کیا نام ہے؟ ہاں، پائلس. ہاں، تو وہ جو ہے وہ ہوتا ہے، اردو میں کیا بولتے ہیں وہ میں ڈھونڈ رہا تھا، بواسیر. جزاک اللہ. وہ بواسیر جو ہے وہ ہوئی ہوتی ہے.
اور بھی کچھ آزار ہوتے ہیں. تو ہم لوگ کسی بھی داڑھی والے کو دیکھیں گے, کسی کو بھی, کہ بھائی تو امام بن جا. ایسا نہیں ہوتا. اس سے یہ بھی پوچھو تجھے کوئی عذر تو نہیں ہے. بعض مرتبہ وہ معلوم نہیں. ہمارے ہی علاقے میں ایک مسجد میں ہوا, میں نام نہیں لیتا, تو انہوں نے خود مجھ سے مسئلہ پوچھا اور وہ امام بن رہے تھے وہاں ہمارے قریب میں مسجد ہے ایک وہاں پر. تو وہ امام نہیں تھے باقاعدہ, لیکن وہ کبھی کبھار ان کو نماز پڑھانی پڑ جاتی تھی وہاں پر. تو حالانکہ وہ تو بیماری معذور ہے, وہ تو ان کے پیچھے غیر معذورین کی نماز ہی نہیں ہوتی. اس لیے کسی کو امام بناؤ, آج کل کے دور میں یہ بھی پوچھ لو بھائی تجھے کوئی عذر تو نہیں ہے, جسمانی طور پر معذور تو نہیں ہے. اب سنو وہ کیا کیا اعذار ہے کہ اگر وہ امام کے اندر ہے اور مقتدی کے اندر نہیں ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی. ہاں, جو عذر امام کو ہے وہی عذر مقتدی کو ہے تو نماز ہو جائے گی. مثال کے طور پر بواسیر کا مرض ہے 3 آدمی کو, اب وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں جماعت سے. انہوں نے ایک آدمی کو امام بنایا, وہ کیا ہے, بواسیر کا مریض ہے, اور پیچھے جو 2 آدمی ہیں وہ بھی کیا ہے, بواسیر کے مریض ہے, ان کی ہو جائے گی. کیوں؟ سارے ہی کیا ہے, ایک ہی کیٹیگری کے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, چودھری صاحب مفہوم ہے, کہ درخت کی ایک شاخ پر ایک کوا بیٹھا تھا اور ایک کبوتر بیٹھا تھا. تو ایک آدمی سوچنے لگا کہ یار کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, سمجھ میں آنے والی بات نہیں. کوا اور کبوتر دونوں ایک کیسے ہو گئے ہیں؟ ہر آدمی اپنے ہم جنس میں اچھا لگتا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھتا ہے. تو کہا کہ ایک ہی شاخ پہ کوا اور کبوتر. تو اس نے ذرا دھیان سے دیکھا تو کہ ہاں اب مسئلہ حل ہو گیا. کیوں؟ کہ کوا بھی لنگڑا تھا نہ کبوتر بھی لنگڑا تھا. دونوں عبدالقادر چچا کیا تھے, دونوں جو ہیں وہ لنگڑے تھے. تو کہا کہ ہاں اب یہ جوڑ ہو گیا. تو اس وجہ سے تو یہاں امام بھی بواسیر کا مریض, اللہ سب کی حفاظت کرے, اور مقتدی بھی کیا ہے, تو ہاں تو ان کی ہو جائے گی. اس لیے سنو, یہ مسائل یاد رکھو, یہ بڑے اہم مسائل ہیں, اور ایسے مسائل عام طور پہ بیان نہیں ہوتے, اس لیے علماء کو بھی نہیں معلوم ہوتا. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں بھی مدرسے میں پڑھا ہوں. آدمی خالی عالم بننے سے نہیں جانتا. یہ جو سند دی جاتی ہے اشفاق بھائی, آپ پوچھ لینا کسی بھی عالم دین سے کہ وہ آپ کو سند دکھائے عالم بننے کے بعد. اس کے اندر ایک بات من جملہ اور باتوں کے حسن بھائی یہ لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ ہمیں اب اس پر اعتماد ہے, اور ہم امید کرتے ہیں یہاں سے نکلنے کے بعد بھی یہ عالم دین آگے چل کے کیا کرتا رہے گا, مطالعہ کرتا رہے گا. کیا کرتا رہے گا؟ مطالعہ کرتا رہے گا. مطالعہ کرے گا تو علم میں بڑھوتری ہوگی. یہ عالم بننا خالی راہ دکھانا ہے, اب آگے اس کو چلنا ہے. یہ جو مدرسے میں اس نے حنیف بھائی وقت گزارا, یہ اس کو راہ دکھائی گئی. عالم بننے سے آدمی سب مسائل نہیں جانتا, یاد رکھو. اس لیے کبھی کسی عالم کو کوئی کام کرتے دیکھے اور ہمارا عمل اس کے خلاف ہو, دیکھا دیکھی مت کرتے ہو جاؤ. ہو سکتا ہے کہ وہ غلط کر رہا, اور آج کل مطالعہ کرتے نہیں, یہ کرنے نہیں دیتا ہے. ہاں, مطالعہ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اس کا مطلب ہے لگاؤ منہ کو تالا. ہے بات چیت جو ہے وہ نہ کرے, وہ روم کے اندر رہے. ہاں, کہ وہ مطالعہ کرے. مطالعے سے علم بڑھے گا, یاد رکھیے, مطالعے سے علم بڑھے گا. لوگ عالم دین بن جاتے ہیں, کتابیں نہیں پڑھتے, ویسے ہی کتابیں رکھی ہوئی ہوتی ہے اور دھول کھاتی رہتی ہے. اصل چیز مطالعہ ہے. تو یہ سب باریک احکام ہے. اب سنیں, کون امامت نہیں کرا سکتا؟ ایک بات پہلے کلیئر کر لے تاکہ مجھے بار بار نہ بولنا پڑے. امام کو جون سا مرض ہے, اگر کوئی مقتدی بھی ویسا ہی مرض ہے اس کی نماز ہو جائے گی. سمجھ آ رہا ہے؟ اور اگر امام معذور ہے اور پیچھے مقتدی جو ہے وہ کیا ہے, غیر معذور ہے, تو ان کی نماز نہیں ہوگی. سنیں اب, معذور کی اقتدا آج کتنے بجے ہے اذان اشفاق بھائی؟ 8:13 ہے, 13. انشاءاللہ وہاں تک تو ہو جائیں گے ہم سب ڈھیر. تو سنیں,
ختم کرتے ہیں 5-10 منٹ میں. معذور کی اقتدا معذور کے پیچھے درست ہے، یعنی دونوں کیا ہو؟ معذور ہو. اچھا ابھی بات پوری نہیں ہوئی. بشرطے کہ دونوں ایک ہی عذر میں مبتلا ہو، یہ بھی ضروری ہے. ایک کو پیشاب کے قطرے ٹپکنے کا مرض ہے اور دوسرے کو بواسیر کا. پیشاب کا قطرہ الگ جگہ سے ٹپکتا ہے اور بواسیر میں الگ جگہ سے. دونوں معذور ہیں، دونوں مریض ہے، لیکن دونوں کا عذر اور معذوری اور بیماری مرض یہ کیا ہے؟ الگ الگ ہے. اب آپ بتاتے جائیے نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، حالانکہ دونوں معذور ہے. دیکھیے معذور کا مطلب وہ اردو والا وہ معذور نہیں، ڈسیبل. سمجھ آ رہی ہے؟ معذور کس کو کہتے ہیں ذرا وہ سن لو. معذور اس کو کہتے ہیں کوئی ایسا مرض ہو، پہلے تو اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی اللہ حفاظت فرمائے ہیں، کوئی ایسا اس کو مرض لاحق ہوا ہے کہ وہ اپنی نماز پوری کرے اس سے پہلے وہ مرض اود کر آتا ہے، کود کر آتا ہے، واپس آ جاتا ہے، وہ چیز پیش آ جاتی ہے. 4 الگ الگ میں نے الفاظ بولے، اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. مثال لے لیجیے، پیشاب کے قطرے ٹپکتے ہیں، وہ ایوری سنگل سیکنڈ تو نہیں ٹپک رہے ہوتے، کسی کو پتا ہے نا، ہاں ہر تھوڑی دیر بعد. اب اس کو اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ 4 رکعت نماز پوری کرے، اس سے پہلے کیا نکل آتا ہے؟ قطرہ فاروق بھائی نکل آتا ہے. اب وہ واپس وضو کرے گا، پھر جو ہے وہ واپس نورانی بھائی نماز پڑھے گا، لیکن ابھی وہ نماز اس کی پوری نہیں ہوگی کہ کیا آ جائے گا؟ قطرہ آ جائے گا، اور پورا نماز کا وقت اس کو گھیر لیتا ہے. تو صاحب آپ چیئر پہ بیٹھا کریں، آپ کو پتہ ہے اب یہ نہیں ایسا نہیں، وہ دیر ہو جاتی ہے نا. تو اس کو معذور کہتے ہیں. اب وہ کیا کرے گا؟ اس عذر سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. مثال کے طور پر مغرب لے لیجیے، ابھی مغرب آئے گی، مغرب کے وقت وہ وضو کرے گا، نماز کے اندر بھی قطرہ نکلا، اس کا وضو نہیں ٹوٹا. حالانکہ جو آدمی غیر معذور ہے اس کا تو ٹوٹ جاتا ہے، اس کا نہیں ٹوٹے گا اس سے. لیکن ہاں جیسے ہی عشاء کا وقت داخل ہوگا اس کا وضو ٹوٹ گیا، وہ نیا وضو کرے گا. ہاں ایسا آدمی اگر ٹوائلٹ کے لیے جائے، خون نکلے تو ٹوٹ جائے گا، یعنی اس عذر سے نہیں ٹوٹے گا. اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے وہ کام کیا تو صدیق بھائی کیا ہوگا؟ وہ ٹوٹ جائے گا اس کا وضو. لیکن اس چیز سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے اسے وہ فرض پڑھے، واجب پڑھے، سنت پڑھے، نفل پڑھے، قضاء عمری پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کرے، مسجد کے اندر وہ داخل ہو، سب کچھ وہ طواف کرے. لیکن جیسے ہی دوسری نماز کا وقت داخل ہوگا فوراً اس کا وضو کیا ہو جائے گا؟ ختم. اب اس کو نئے سرے سے وضو. یہ ہے معذور. سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہ لکھا کہ معذور کی ابتدا معذور کے پیچھے درست ہے، بشرطے کہ دونوں ایک ہی عذر میں مبتلا ہو. مثلا دونوں کو خروج ریح کا مرض ہو، یعنی گیس کا پرابلم ہو، ہوا وہ جو ہے اس کو نکلتی ہے، خروج ریح دونوں کو، تو نماز ہو جائے گی. سمجھ آ رہا ہے؟ چونکہ دونوں ایک ہی عذر میں ہے. تو اب جماعت سے نماز پڑھی تو امام کی نماز بھی صحیح ہو گئی اور اس کی بھی. اب مان لیجئے میں ذرا آپ کو مثال دوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. اب ہم طے کر لیتے ہیں، امام صاحب جس کو ہم نے بنایا اس کو خروج ریح کا مرض ہے، یعنی ہوا چھوٹ جاتی ہے اس کی. اب پیچھے جو 2 مقتدی ہے اس میں ایک ماشاءاللہ بالکل صحت مند ہے، اس کو کوئی عذر نہیں ہے، اس کو کوئی معذوری نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے اس کو پیشاب کے قطرے ٹپکنے کا مرض ہے. اب آپ مجھے بتائیے نماز ہوئی پیچھے دونوں مقتدی کی؟ نہیں ہوئی. اب اسی مثال میں ایک اور آدمی کو ایڈ کر لیجئے. امام کو خروج ریح کا مرض ہے، ہوا اس کی چھوٹ جاتی ہے، اور پیچھے جو 3 مقتدی ہے، ایک ماشاءاللہ بالکل صحت مند ہے، ایک کو پیشاب کے قطرے کی تکلیف ہے، اور تیسرے کو وہی مرض ہے خروج ریح کا جو امام صاحب کو ہے. اب پیچھے جو 3 مقتدی ہیں ان میں سے سب کی نماز ہوئی یا 2 کی ہوئی یا 1 کی ہوئی یا کسی کی نہیں ہوئی؟ 2 کی نہیں ہوئی اور 1 کی ہو گئی. کس کی 1 کی ہو گئی امتیاز بھائی؟ آپ امتیاز پیدا کر دیں.
سیم کیٹیگری ہے، سیم جو کیٹیگری ہے اس کی نماز جو ہے وہ ہو گئی۔ اب دوسری میں 4 مثال دے دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ بات ختم کرتے۔ امی کی اقتدا امی کے پیچھے درست ہے بشرطے کہ مقتدیوں میں کوئی قاری نہ ہو۔ یہاں قاری سے مراد وہ قاری عبدالباسط نہیں، سمجھ آیا؟ اور بڑے قاری نہیں، قاری کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے والا، وہ تلاوت کرنے والا، وہ قرآن کریم پڑھنا جانتا ہو، اس کو زبانی یاد ہو۔ ہاں اس کو کیا یاد ہو؟ زبانی یاد ہو۔ اب آج کل کے دور میں تو یہ بھی ذاکر بھائی بتانا ضروری ہے، ورنہ کوئی سیلفی لے تو ایم کنے મૂકી દે લાકડી پر ને ભાઈ ચાલો અંદર જઈને પડા કરો તો તે نہیں چالے، سمجھ آیا نا؟ ہاں اس لیے آج تو یہ بھی بولنا پڑے گا کہ زبانی یاد ہو، اس کو کیا یاد ہو؟ زبانی جو ہے وہ یاد ہو۔ تو امی کے پیچھے امی کی نماز درست ہے، لیکن اس میں ایک شرط لگا دی، اگر کوئی قاری ہے تو وہ امامت کرائے گا۔ اور یہاں قاری سے وہ قاری خاص، وہ اسپیشل، وہ مراد نہیں ہے، جو قرآن کریم کی تلاوت کرنا جانتا ہو، بقدر ضرورت قرآن کریم صحیح پڑھتا ہو، اس کو زبانی یاد ہو، وہ تلاوت کر سکتا ہو۔ اب امی کون ہے؟ کوئی بیچارہ نیا نیا مسلمان ہوا، اس کو کہاں پڑھنا آئے گا؟ ہیں؟ اس کو تو کچھ یاد نہیں، اور اس کو میں نے اور آپ نے امام بنا دیا۔ اب مغرب عشاء میں فجر میں تو پتہ بھی چلے، ظہر اثر میں بنا دیا، اب وہ تو کیسے پڑھنا ہے؟ آہستہ پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا تو ہے نا، اس میں بھی وہ خاموش تھوڑی رہنا ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے، اتنی ہی قرات جو مغرب عشاء اور فجر میں ضروری ہے، اتنی ہی قرات ظہر اور عصر میں بھی ضروری ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ نہیں کہ چپ چاپ جو ہے وہ کھڑے رہے کہ اب پیچھے تو سنانے کا نہیں ہے تو بس آدمی خاموش رہا، نہیں، نماز نہیں ہوگی۔ تیسری مثال، عورت یا نابالغ کی اقتدا بالغ مرد کے پیچھے درست ہے۔ اب یہ لے لیجئے، بچہ حافظ قرآن ہوا، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے، ہر والد کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا نماز پڑھائے اور میں سنوں۔ اب اشفاق بھائی ڈاکٹر سے پوچھئے گزشتہ سال رمضان میں ان کو کتنی خوشی بھی ہوئی، میرا بیٹا ہوتا آپ کو بھی ہوتی، ان کے بیٹے نے پڑھا اس لیے ان کی مثال دے رہا ہوں۔ اور پھر محلے کی مسجد میں اور بڑی مسجد میں سنایا، ایک ہے گھر میں سنایا، مصلی میں سنایا، لیکن مسجد میں سنانا، اور پھر وہ بھی مسجد قباء میں سنانا، ہاں یہ بڑی بات ہے۔ مسجد قباء میں کہتا رہتا ہوں صدیق بھائی مسجد قباء نو مسلو 70-80 ویسٹ انڈیز ની પિચ હે હસનભાઈ؟ ہاں بتا باؤنس جائے تو وہ جو ہے وہ پیچھے، تو یہاں سنانا تو اب کتنی جو ہے وہ خوشی ہوگی، آپ جو ہے وہ پوچھیں مت باپ کو۔ ہاں لیکن شریعت ہے، مسائل جاننا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے بچہ حافظ قرآن ہو گیا، نابالغی کی عمر میں بعض مرتبہ بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ میری عمر 12 سال کی تھی، میں حافظ قرآن ہو گیا تھا ماشاءاللہ۔ 10 سال کا تھا تو بھیج دیا تھا کہ جاؤ کھوٹو گیر کائر کرا کر۔ تو بہرحال یہ امام نہیں بن سکتا، یاد رکھنا۔ اور ہمارے یہاں تراویح میں بھی نہیں بن سکتا۔ لوگ فرض نماز میں تو نہیں، تراویح میں کہ بدھو چالے، بدھو نہیں چالے کہ આપણે તો ઘરમાં પડે એમ કે ખાલી ઘરવાળા જ પડતા છે એમ કે પૂરો નાબાલિગ છે તો કંઈ نہیں چلے گا۔ ارے بھائی اللہ نے تمہیں ایک نعمت دی ہے، تمہارے بچے کو نابالغی میں حافظ قرآن بنایا، تم اللہ کا تو مزید شکر ادا کرو کہ اس نے یہ نعمت دی۔ ٹھہر جاؤ 1 سال 2 سال 3 سال، وہ بالغ ہو جائے گا، پھر اس کے پیچھے پڑھو۔ کہاں زندگی چلی گئی ہے؟ لیکن لوگ خیال نہیں کرتے کہ ہم تو گھر میں تراویح سنائیں گے، اور ہمارے پوتے کے پیچھے، نواسے کے پیچھے اور بچے کے پیچھے کہ نابالغ ہے تو کیا ہو گیا؟ نہیں، بالغ کیوں نابالغ کے پیچھے نہیں؟ یاد رکھو نابالغ کی نماز ہمیشہ نفل ہوتی ہے، وہ فرض پڑھے تو بھی نفل، وہ واجب پڑھے تو بھی نفل، وہ سنت مؤکدہ پڑھے تو بھی نفل، اور نفل تو نفل ہے ہی۔ اب تراویح کی نماز کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، اور باپ پڑھ رہا ہے، دادا پڑھ رہا ہے، نانا پڑھ رہا ہے پیچھے،
اس کی یہ جو نماز ہے تراویح کی یہ سنت موقدہ ہے، اور وہ لڑکا جو نماز پڑھا رہا ہے یا پوتا ہے یا نواسا ہے اس کی نماز یہ نفل ہے، اور درجہ کس کا بڑا ہے؟ سنت موقدہ کا یا نفل کا؟ سنت موقدہ کا جو ہے وہ درجہ بڑا ہے، تو کس کی نماز اعلیٰ ہو گئی؟ مقتدی کی۔ اور آپ کو بتایا نماز کس کی اعلیٰ ہونے چاہیے؟ بہت اعلیٰ آپ کا جواب ہے، ماشاءاللہ بہت جو ہے وہ اعلیٰ، نہایت اعلیٰ۔ اور ہمارے یہاں کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ، ہے نا؟ ہاں میں ہمارے یہاں ہی بولوں گا، ہم یہاں ہیں تو ہیں عبد القادری چچا، لیڈیز فرسٹ۔ میں نے کہا لیڈیز فرسٹ احترام دو، لیکن ہر جگہ فرسٹ نہیں۔ تو اب آپ جو ہیں بہت تواضع کہ بیگم آپ ماشاءاللہ ہمارے گھر میں نئی نئی بیاہ کر آئی ہے، آج امامت آپ کرائیے، ہے کہ ہم تو اتنا رسپیکٹ دیتے ہیں، لیڈیز فرسٹ۔ تو ہر جگہ وہ فرسٹ نہیں چلتا، عورت امام ہے اور مرد مقتدی ہے، نماز ہوگی بس۔ اس ملک میں خالی اتنا جو ورڈ رکھنے کا، اس سے آگے نہیں۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ بکاری صاحب کدھر آئے ہوا؟ اچھا یہ تو بیچارہ تھانک لاگے ہے جو